جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر عید جمعہ کے دن آ جائے تو جمعہ میں حاضر ہونے یا نہ ہونے میں رخصت ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص ظہر کی نماز ضرور ادا کرے گا، پھر ظہر اس سے ساقط نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اگر کسی شخص نے عید کی نماز نہیں پڑھی، یہ تو اس کے لیے تھا نا کہ جس نے عید کی نماز پڑھی، اب وہ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے تو اس کو نماز جمعہ کے اندر رخصت ہے۔ لیکن ایک شخص نے اگر عید کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، وہ عید کی نماز میں حاضر نہیں ہوا، تو اس کے لیے جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عبادات کے باب میں بندوں پر بے حد سہولتیں رکھی ہیں۔ جہاں بھی مشقت پیدا ہوتی ہے وہیں پر اللہ رب العزت بندوں پر رخصت اور سہولت پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح کے سفر کے اندر بھی نماز کو قصر کرنے کی یا اسی طرح جمع کر کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مشقت محسوس کرتے ہیں وہاں پہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد نوافل ادا کرنے کے بارے میں روایات کا تذکرہ ہے کہ جب آپ نے نماز جمعہ ادا کر لی، آپ نماز جمعہ کے بعد کتنی سنتیں یا کتنے نوافل ادا کریں گے؟ تو یہ بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر دو سنتوں کا یا دو نوافل کا تذکرہ ہے اور بعض کے اندر چار کا، جس طرح کہ اس حدیث کے اندر چار کا تذکرہ ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے اہل علم، ان کی رائے یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر ادا کرتا ہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، جس طرح اس حدیث کے اندر بیان ہے، اور اگر کوئی شخص گھر میں جا کر ادا کرتا ہے تو وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ اور سنتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے تاکہ گھروں کے اندر نماز ادا کرنے سے ایک تو بچوں کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر گھر جو ہیں وہ قبرستان قرار نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ گھر میں نماز ادا کیا کرو۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قبرستان جو ہے وہ نماز کی جگہ نہیں ہے، اور جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ قبرستان نہیں ہے، لہذا قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جائے گی، اور جہاں نماز ادا کی جائے گی وہاں پر قبر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر قبر نہیں ہونی چاہیے، یا مسجد جو ہے وہ قبرستان میں نہیں ہونی چاہیے جہاں سامنے قبریں ہوں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الجمعۃ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص جمعہ ادا کر لے، جمعہ پڑھ لے، فلیصلی بعدہا اربعا، تو وہ اس کے بعد پھر 4 رکعات ادا کرے، فلیصلی بعدہا اربعا، وہ اس کے بعد 4 رکعات ادا کرے۔ تو یہ 4 رکعات جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث سے ثابت ہیں، اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر 2 رکعات کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ چونکہ یہاں پر گھر کا تذکرہ نہیں ہے، فوری ادا کرنے کا تذکرہ ہے، تو فوری ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسجد میں ہی ادا کرے گا، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا، وہ مسجد میں ہی ادا کرے گا۔ وعن السائب بن یزید، پھر ان نوافل یا سنتوں کو اور فرائض کو، فرض نماز کو ادا کرنے میں فرق رکھنا چاہیے، جدا جدا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فرض نماز سے جو ہی سلام پھرے فوراً آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آگے سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں، جس سے یہ شبہ لاحق ہو جائے
کہ شاید یہ فرائض کو ہی ادا کر رہا ہے، تو الگ الگ ہونا چاہیے۔ وعن السائب بن یزید، سائب بن یزید سے روایت ہے، ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال لہ ان سے کہا، سائب بن یزید سے کہا، اذا صلیت الجمعۃ، جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو، فلا تصلها بصلاۃ، تو اسے کسی دوسری نماز کے ساتھ مت ملاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تتکلم، تم کسی سے بات کر لو، او تخرجا، یا مسجد سے نکل جاؤ، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرنا بذالک، ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا حکم دیا ہے کہ اللہ نوصل صلاۃ بصلاۃ، کہ ہم کسی فرض نماز کو کسی دوسری نفل نماز کے ساتھ نہ ملائیں، حتیٰ نتکلم، حتیٰ کہ ہم کسی سے گفتگو کر لیں، او نخرج، یا مسجد سے نکل جائیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو یہ معاملہ صرف فرض نماز کا ہی نہیں، یہ صرف جمعہ کا ہی نہیں ہے، بلکہ تمام فرض نمازوں کے ساتھ ہے۔ دیگر کئی ایک روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے ساتھ نفلوں کو ملا کر پڑھنے سے اس طرح ملانا کہ محسوس ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ نفل ادا کر رہا ہے یا وہی فرض نماز جو ہے اس کی کوئی رکعت رہ گئی تھی اس کو ادا کر رہا ہے۔ تو جب بھی آپ فرض نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اذکار وغیرہ کریں، اور کوشش کریں کہ جگہ تبدیل کر کے جو ہے آپ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، یعنی جس جگہ پر آپ نے فرض نماز ادا کی ہے اسی جگہ پر آپ کو سنتیں فوری، سلام پھیرنے کے فوری بعد ادا نہیں کرنی چاہیے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کی تبلیغ لازم ہے، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت کا ایک حکم حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ تو جہاں پر موقع ہو وہاں پر دین کے مسائل کو بیان کرنا چاہیے، جہاں بھی موقع ہو وہاں پر دین کے مسائل کو بیان کرنا چاہیے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح علمی مسائل میں قرآن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استدلال کرنا چاہیے، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں ایسا حکم دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ اور اس سے جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے، ان کے درمیان گفتگو یا ذکر یا جگہ کی تبدیلی یا مسجد سے نکل کر گھر میں جا کر پڑھنا، اس طرح کر کے جدا جدا کر کے فرق ڈال کے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نوافل کو غیر مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، یعنی جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں ان کو مسجد میں ادا کرنے کی بجائے گھر میں جا کر ادا کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یا تو حتیٰ تتکلم، حتیٰ کہ نتکلم، ہم گفتگو کر لیں، او نخرج، یا مسجد سے نکل جائیں، تو یہ اللہ کے نبی کا حکم یہی تھا۔ تو جب آدمی مسجد سے نکل جائے تو پھر وہ گھر میں جا کر ادا کرے، دوسری جگہ پر ادا کرے۔ تو جگہ بدل کر یا گھر میں جا کر ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر وہ جگہ جہاں پر آدمی نے نماز ادا کی ہوگی وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی، شہادت دے گی کہ اس بندے نے یہاں پر یہ نماز ادا کی تھی۔ اور پھر جمعے کے دن چونکہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، آج کل تو خیر پنکھے اور بجلی اور اے سی کا اہتمام موجود ہے، لیکن اس دور میں جب بجلی بھی نہیں تھی اور مسجد کے اندر حبس بن جاتی تھی، تو اگر آدمی نہا کر نہ آیا ہو تو پسینے کی بدبو اور سمیل، تو اس سے پھر دیگر نمازیوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کے دن نہانے کی، اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننے کی اور خوشبو لگانے کی ترغیب دی گئی ہے مختلف روایات کے اندر۔ تو یہ جمعے کے آداب میں سے ہے کہ آپ جب جمعہ کے لیے آئیں،
نہا کر آئیں، غسل کر کے آئیں، کپڑے صاف پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں۔ تو یہ سارے جمعے کے آداب ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، ما قدر له، جو اس کے مقدر میں تھی، جو اسے توفیق ملی۔ تو یہ جب وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آ جائے، تو جمعہ والے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پہلی گھڑی میں آنے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں، دوسری گھڑی میں آنے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے فضائل بھی ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آیا اس نے گویا کہ ایک اونٹ کی قربانی دی، اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو دوسری گھڑی میں آیا اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو تیسری گھڑی میں آیا اس کو ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس طرح ایک مرغ کی قربانی اور ایک انڈے کی قربانی۔ تو یہ ایک معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اور پھر جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جا کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے دن انسان کو اہتمام کے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آ جانا چاہیے، تاکہ انسان وہ تمام اجر و ثواب اور فضائل حاصل کر سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا فصلی ما قدر له، اس نے نماز پڑھی جو اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ سے پہلے اگر جلدی انسان آ جائے تو جو اللہ توفیق دے، جو مقدر میں ہو اتنی نماز پڑھ لینی چاہیے، 2 4 6 جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم انصتا، پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے خطبہ سنتا رہا، حتی یفرغ الامام، حتیٰ کہ فارغ ہو گیا امام من خطبہ ہی، اپنے خطبہ سے، یعنی اس نے اپنا سارا خطبہ جو ہے وہ غور سے سنا۔ ثم یصلی معہ، پھر وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غسل کر کے آیا، نماز پڑھی، سنتیں ادا کی، خطبہ غور سے سنا خاموشی سے، پھر امام کے ساتھ ہی نماز با جماعت ادا کی، تو اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے ما، وہ تمام گناہ، بینہ، جو اس جمعہ، و بین الجمعۃ الاخری، اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس نے کیے تھے، یعنی 2 جمعوں کے درمیان جتنے اس کے صغیرہ، لیکن یہ گناہ جو اس طرح معاف ہوتے ہیں وہ سارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ آگے فرمایا وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ ایام، اور مزید 3 دن کے اور بھی معاف کر دیے جائیں گے، یعنی 10 دن کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایک جمعہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے سے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو یہ مسلم کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث سے اللہ کا بے حد کرم اور لطف اور انعام اور فضل جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی معمولی کاوشوں پر انسان کے لیے اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ گھڑی کب آتی ہے؟ اگرچہ اس میں اہل علم کا بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس بارے میں تقریباً 40 کے قریب اقوال ہیں، اس بارے میں 40 کے قریب اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن 2 قول جو ہیں زیادہ اہل علم سے 2 قول ثابت ہیں، یعنی خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو وہ 2 اقوال کے اندر بند ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ گھڑی
خطبہ کے دوران ہوتی ہے، یعنی جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک، اور دوسرا بیان ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، یعنی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک۔ تو بہرحال جمعے کے دن سارے کا سارا فضیلت کا دن ہے، انسان کو چاہیے کہ خطبہ کے دوران بھی اللہ سے دعا کرے اور عصر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو اگر کسی شخص کو وہ گھڑی مل گئی اور اس میں اس نے اللہ سے کوئی بھی دعا کر لی تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ وعنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن ذکر فرمایا، فقال، تو آپ نے اس میں فرمایا کہا کہ فیہ، اس جمعہ کے دن میں، ساعتن، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، کہ نہیں اس کی موافقت کرتا کوئی بھی مسلمان بندہ، یعنی اس گھڑی کے موافق نہیں آتا کوئی بھی مسلمان بندہ، وہ قائم یصلی، اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، یسأل اللہ عز وجل شیئا، اور وہ اللہ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ اس کو وہ ضرور عطا کرتے ہیں، واشار بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یقللها، کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہے، یعنی کوئی لمبی چوڑی گھڑی نہیں ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑی سی گھڑی ہے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ ہے، وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ، اور وہ بالکل ہلکی سی گھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر جو بھی آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے لے کر مغرب تک مسلسل دعاؤں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز آپ نے طلب کرنی ہے تو اس پورے وقت کے اندر اللہ سے وہ دعا کرتے رہیں، تو جب وہ گھڑی آئے گی اور آپ وہ دعا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کر دیں گے۔ تو یہ پھر محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو بیزی اور مصروف رکھنا پڑے گا دعا کے اندر، اذکار کے اندر۔ وعن ابی بردۃ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد ماجد، ان کے والد کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول، کہتے ہوئے، ہیا، وہ گھڑی، یعنی اس گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو اس گھڑی کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی طرح مخفی رکھا ہے اور پوشیدہ رکھا ہے، اور اس میں وقت بتا دیا ہے کہ اس وقت میں وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اور وہ وقت خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر مغرب تک، دونوں اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو، ہیا، یہ گھڑی اس وقت آتی ہے، ما بین ان یجلس الامام، اس دوران کے بیٹھ جائے امام منبر پر، الی ان تقضى الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز پوری کر دی جائے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے، یعنی پچھلی حدیث کے اندر تو صرف اتنا تھا کہ اس دن گھڑی آتی ہے، لیکن اس حدیث میں اس کی کچھ تحدید کر دی گئی ہے کہ امام منبر پر بیٹھ جائے اور جب تک نماز ختم ہو جائے، یعنی منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک، اس دوران یہ گھڑی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس مشائخ اور بزرگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ خطبہ کے دوران، یعنی جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں کثرت سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی اس وقت ہو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، ورجح الدارقطنی، اور امام دارقطنی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ انہ من قول ابی بردہ، کہ یہ ابو بردہ کا قول ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے بلکہ ابو بردہ کا قول ہے۔ وفی حدیث عبداللہ بن سلام عند ابن ماجہ، اور ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن سلام کی حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک یہ گھڑی آتی ہے۔
وعن جابر عند ابی داود والنسائی، اور سنن ابو داود اور سنن نسائی میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ انہا ما بین صلاۃ العصر و غروب الشمس، کہ یہ گھڑی نماز عصر سے لے کر غروب شمس کے درمیان آتی ہے۔ وقد اختلف فیہا، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد اختلف فیہا علی اکثر من 40 قولا، کہ اس گھڑی کی تعیین میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں۔ املیتھا فی شرح البخاری، جنہیں میں نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ فتح الباری ایک تفصیلی شرح ہے تو اس کے اندر وہ سارے اقوال نقل کر دیے ہیں، لیکن یہاں پر دو بنیادی قول جو ہیں وہی بیان کیے ہیں۔ ایک قول تو خطبہ کے دوران نماز کے خاتمہ تک، اور دوسرا قول جو ہے وہ نماز عصر سے لے کر غروب شمس تک۔ تو یہ قول زیادہ راجح ہیں اور اس کے بارے میں زیادہ اہل علم کے اقوال موجود ہیں۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ کم از کم ان اوقات سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو بھی وہ چاہتا ہے دنیا آخرت کی بھلائیوں کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے کم از کم کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں بھی بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ کم از کم 4 ہوں، بعض نے کہا نہیں 7 ہوں، بعض نے کہا 9 ہوں، بعض نے کہا 12 ہوں، کسی نے 20، کسی نے 40، کسی نے 50 اور کسی نے 70، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ شہر میں صرف نماز جمعہ ہو سکتی ہے، دیہات کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام میں جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ جواسہ بستی میں ادا کیا گیا، جو شہر نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جمعہ جو ہے وہ بستی میں دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے شہر کا ہونا ضروری نہیں۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ کتنے افراد کم از کم ہوں، تو اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ جن روایات کے اندر اس طرح کا تذکرہ موجود ہے وہ ضعیف روایات ہیں۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح 2 لوگ جماعت کروا سکتے ہیں یا 3 لوگ نماز کی جماعت کروا سکتے ہیں، تو جہاں جماعت ہو سکتی ہے وہاں پر جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر 2 لوگ موجود ہوں تو ایک آدمی جمعہ خطبہ دے اور دوسرا بیٹھ کر سنے، اور اگر 3 ہوں تو ایک خطبہ دے اور 2 بیٹھ کر سنے، تو وہاں پر آپ نماز جمعہ کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر چونکہ 40 کا تذکرہ ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے یہ قابل حجت نہیں ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ماضت السنت ان فی کل 40 فصاعدا جمعۃ، جمعہ کے انعقاد میں یہ سنت جاری ہے کہ جہاں ہر 40 یا اس سے زائد تعداد کے لوگوں پر جمعہ پڑھنا واجب ہے، جمعہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام دارقطنی نے سند ضعیف سند کے ساتھ جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اس حدیث کی روایت میں ایک راوی ہیں عبدالعزیز بن عبد الرحمن، وہ ضعیف ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور موضوع روایات بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے ہیر پھیر کر لیتے تھے، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن راج موقف یہی ہے کہ جہاں جماعت ہو سکتی ہے وہاں پر جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے، بخشش طلب کرتے تھے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے، یعنی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، فی کل جمعۃ، ہر جمعہ میں،
رواہ البزار باسناد لین، اس حدیث کو امام بزار نے نرم سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو خطیب کو چاہیے کہ وہ ہر خطبہ میں یا ہر جمعہ میں جب بخشش کی دعا کرے تو تمام لوگوں کے لیے دعا کرے، جمع کے سیغوں کے ساتھ اس کو دعا کرنی چاہیے، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا ہو، بخشش کی دعا ہو، توبہ کی دعا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ تمام مومن مردوں کے لیے اور تمام مومن عورتوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ خطیب کے لیے آداب ہے۔ اور پھر خطبہ میں قرآن مجید کی آیات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کیونکہ اصل تذکیر اور نصیحت وہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ فضول قصے کہانیاں سنا کر یا اسی طرح شرکیہ اشعار پڑھ کر، قصائد اور نعتیں سنا کر یا ادھر ادھر کی بزرگوں کی باتیں سنا کر آدمی خطبہ دے، تو چاہیے ایک خطیب کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے قرآن کی کثرت سے آیات پڑھ پڑھ کر ان کا ترجمہ پڑھائے سنائے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ وعن جابر بن سمرہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الخطبۃ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا تھے فی الخطبۃ، خطبہ جمعہ میں، یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی بعض آیات قرات کرتے، اور پھر یذکر الناس، اور پھر لوگوں کو ان کے مطابق نصیحت کرتے۔ تو خطبہ میں اصل یہی ہے، لوگوں کو نصیحت۔ اب چونکہ جو عربی لوگ ہیں وہ تو براہ راست قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اجمی لوگ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کو چونکہ براہ راست نہیں سمجھتے، لہٰذا ان کے لیے خطبہ اردو زبان میں ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی خطبہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ خطبے کا مقصد واعظ ہے، نصیحت ہے۔ تو نصیحت جس زبان میں لوگ ہوں اسی زبان میں نصیحت کی جاتی ہے، کسی دوسری زبان میں نصیحت نہیں کی جاتی۔ اب پنجابی بولنے والوں کو نصیحت انگلش میں کی جائے، اردو بولنے والوں کو نصیحت عربی میں کی جائے تو ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ انہی کی زبان کے اندر ان کو نصیحت کی جائے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ فی مسلم، اور اس کا اصل جو ہے وہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ جمعہ باجماعت ادا نہ کر سکیں اور نماز ظہر گھر میں پڑھ لیں تو وہ گناہ گار نہیں ہیں۔ وعن طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ جو ہے یہ حق واجب ہے، واجب چیز ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، فی جماعت، جماعت کے ساتھ، با جماعت، الا اربعۃ، سوائے چار لوگوں کے، یعنی یہ جو چار لوگ ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے مملوک، غلام۔ اب غلام جو ہے وہ چونکہ اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، تو اگر وہ جمعہ نہ پڑھ سکے جماعت کے ساتھ تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ وہ امراتن، اسی طرح عورت، تو عورت گھر میں نماز ظہر پڑھے گی، تو غلام بھی جمعہ اگر با جماعت نہیں ادا کرتا تو وہ گھر میں نماز ظہر پڑھے گا۔ وہ صبی، اسی طرح بچہ، نابالغ بچہ جس پر ابھی جمعہ فرض ہی نہیں ہوا۔ وہ مریض، اور اس طرح بیمار آدمی، تو بیمار آدمی بھی اگر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے تو وہ بھی گھر میں نماز ظہر پڑھ لے گا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وقال، اور فرمایا، لم یسمع طارق من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی سے نہیں سنی، یعنی یہ ان کی اپنی حدیث ہے، یہ اپنی بات ہے۔ وآخرجہ الحاکم من روایت طارق المذکور عن ابی موسیٰ، اور امام حاکم نے
طارق بن شہاب کی یہ روایت عن ابی موسیٰ کے طریق سے روایت کی ہے۔ تو اگر یہ حدیث موقوف بھی ہے تو یہ صحابی کا قول ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ دیگر کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور یہ معنی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ خطبے کے دوران نمازیوں کو خطیب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ دوران خطبہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، بلکہ وہ خطیب کی طرف متوجہ ہوں تاکہ خطیب کی بات جو ہے وہ غور سے سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، یعنی دیگر روایات میں یہ معنی موجود ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس کا معنی صحیح ہے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا استوى علی المنبر، جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے، استقبلناہ بوجوہنا، تو ہم اپنے چہروں کو آپ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ جو بالکل سامنے بیٹھے ہیں ان کا تو قبلہ رخ بھی منہ ہوگا اور خطیب کی طرف بھی منہ ہوگا، لیکن جو دائیں بائیں لوگ ہیں تو وہ پھر سامنے قبلہ رخ ہونے کی بجائے وہ خطیب کی طرف منہ کر لیں گے، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ خطبہ ہے، اور خطبے میں اہم چیز خطبے کو دھیان سے سننا اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو خطبہ سننے اور سمجھنے کے لیے خطیب کی طرف منہ کرنا یہ زیادہ اہم چیز ہے، بجائے اس کے کہ آدمی قبلہ رخ ہو جائے اور خطیب کی طرف دھیان نہ ہو۔ رواہ ترمذی باسناد ضعیف، نے حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ قال الترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں، لا یصح فی ھذا الباب شیء، اس باب میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ لیکن آگے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، وَلَهُ شاہد، اس کا ایک شاہد موجود ہے، یعنی اس حدیث کی شاہد ایک حدیث موجود ہے، من حدیث البراء عند ابن خزیمہ، سیدنا براء رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو اپنی کتاب صحیح خزیمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وعن الحکم ابن حزن، حکم بن حزن سے روایت ہے، قال فرمایا، شہدنا الجمعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہوئے نماز جمعہ میں اللہ کے نبی کے پاس، فقام، پس آپ کھڑے ہوئے تھے، متکئن، ٹیک لگائے ہوئے، سہارا لیے ہوئے، علی عاصن، لاٹھی، کسی لاٹھی پر، او قوسن، یا قوس، کمان پر۔ تو یہ تیر کمان، کمان جو ہوتی ہے اس کے اوپر سہارا لے کر یا پھر لاٹھی کے اوپر سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خطیب جو ہے، چونکہ خطبہ دیتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے اور خطبہ دیتے وقت زور بھی لگتا ہے، آواز بلند کرنا پڑتی ہے، تو اگر خطیب کسی چیز کا سہارا لے لے، بے شک وہ سہارا لاٹھی کا ہو یا دیوار کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، تو خطیب کے لیے یہ سہارا لینا درست ہے۔ سہارا لے کر خطیب کھڑا ہو سکتا ہے تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جو ہے خطبہ دے سکے اور اسے تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کمان یا لاٹھی یا اسی طرح اس سے پہلے وہ کھجور کا ایک تنا تھا جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ خطیب کی سہولت کے لیے ہے، خطیب کی سہولت کے لیے ہے، ایک مستحب عمل اس کو کہا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ بغیر لاٹھی کے یا بغیر سہارا لیے یا بغیر کسی چیز کے اوپر ٹیک لگائے خطبہ نہیں دینا چاہیے، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے اور خطیب کی آسانی اور سہولت کے لیے ہے۔ اگر کوئی خطیب بغیر ٹیک کے یا بغیر لاٹھی کے سہارے کے یا دیوار کے سہارے کے خطبہ دیتا ہے، صحت مند آدمی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے،
اس کے خطبے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر اگلا باب ہمارے پاس ہے باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ تو یہ باب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے، لیکن آج میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو میں نے اعلان بھی کر دیا تھا کوئز کا، کوئز نمبر 1 جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا 4-5 دن پہلے، اور آج اس کا آخری دن ہے۔ آج رات 12 بجے تک آپ اپنا کوئز حل کر لیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اب اپنی اسائنمنٹ کی بھی تیاری شروع کر دیں۔ میں نے LMS پر پورشن بنا دیا ہے، اس کا فولڈر تیار کر دیا ہے۔ تو آپ میں سے ہر طالب علم جو ہے وہ ایک ایک حدیث کسی بھی موضوع پر آپ منتخب کر لیں، ہم نے جتنا پیچھے سے پڑھ لیا ہے تو ایک ایک حدیث منتخب کر لیں، اور اسی حدیث کے موضوع کو آگے واضح کریں، حدیث لیں، اس کا ترجمہ کریں، پھر اس کے اندر اگر علماء کے اقوال ہیں تو وہ بیان کریں، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو واضح کریں، دیگر احادیث کی روشنی کے اندر اس موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3 سے 4، زیادہ سے زیادہ 5 صفحوں کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ تو 15 اکتوبر آپ کا آخری ٹائم ہے، یعنی آخری ڈیٹ 15 اکتوبر ہے۔ 15 اکتوبر تک ہر طالب علم کی اسائنمنٹ تیار ہو کر LMS پر اپلوڈ ہو جانی چاہیے۔ آج میں انشاءاللہ اس کا اعلان بھی گروپ میں کر دیتا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹ یہاں کلاس کے اندر موجود نہیں ہیں ان کو بھی علم ہو جائے۔ ہاں جی، ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال نہیں ہے؟ اسائنمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ اس طرح کریں، نیکسٹ ویک تک جو ہے نا اپنے اپنے موضوع منتخب کر لیں، تو نیکسٹ ویک کی کلاس میں ہم انشاءاللہ موضوعات پہ ڈسکس کر لیں گے۔ جی، میری بات، آواز آپ کو آ رہی ہے سب کو؟ جی سر کلیئر ہے، آ رہی ویسے آواز جواب آپ کوئی کو۔ نہیں نا آتا، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں سنائی بھی دے رہا ہے کہ نہیں۔ سر ہمیں بس ایک چیز بتا دیں، مائٹ بھی آپ کے لیے چائلڈش کوشچن ہو بٹ مجھے اس کا نہیں پتہ ہے زیادہ، تو آپ یہ بتا دیں نماز جمعہ جو ہوتا ہے یہ مردوں کے اوپر فرض ہے؟ نماز جمعہ مردوں پر فرض ہے اور سب پر فرض ہے۔ یہ جو 4 قسم کے لوگ اللہ کے نبی نے مستثنا کیے ہیں صرف انہی کو اجازت ہے، اس کے علاوہ ہر مرد پر فرض ہے۔ غلام، عورت، بچہ اور مریض، صرف ان کو اجازت ہے چھوڑنے کی، باقی سب پر فرض ہے۔ عورتوں پر فرض نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں وضاحت آ گئی ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، بچوں جو نابالغ بچے ہیں ان پر فرض نہیں ہے، بیمار لوگوں پر فرض نہیں ہے، غلاموں پر فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا فرض ہے، جس طرح ہر نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی وعیدیں ہم اس باب کے شروع میں احادیث میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جزاک ہم اللہ نے سر۔ پہلی حدیث ہی پڑھی تھی نا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین کے اندر لکھ دیے جائیں گے۔ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچی بولیں۔ سر یہ جو دو نمازیں آپ نے ملا کے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا نا کہ عصر اور ظہر اگر ملا کے پڑھی جائے جی، تو اس میں ٹائم کا کیا مطلب حساب ہوگا؟